دینی جماعتوں کا خوف تھا، اب وہ خوف ان کا ہو گیا دور، اور انہوں نے جو کچھ مریدکے میں کیا لبیک کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا خوف دور ہو گیا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو 5-6 دن سے ہم غیر حاضر ہیں صحت کی وجہ سے۔ جن حضرات نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے ان کا بہت شکریہ، جو انتظار کرتے رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ بہت سارے ایشو جو ہیں وہ گزر گئے ان دنوں میں، اور اس وقت جو پوری دنیا میں کرنٹ چل رہا ہے وہ پیس بورڈ، امن برائے غزہ۔ ٹرمپ ڈیووس میں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں کو عالمی فورم پہ مسئلہ تو اور تھا، لیکن ٹرمپ نے وہاں اپنا مسئلہ اڑایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امن بورڈ بنا رہا ہوں، اور اس میں 59 ممالک نے شامل ہونے کی درخواست کی ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور چند اور اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ وہ کیا کریں گے یہ بھی ٹرمپ نے بتا دیا کل۔ وہ غزہ کے اصل جو باسی ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کا کام کریں گے، اسرائیل کی حفاظت کریں گے، اور ان کو وہاں سے نکال کے وہاں ایک بستی بنائیں گے جس کا سربراہ ٹرمپ ہی ہوگا، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں بسائیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ بڑی دیر سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں۔ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس پہ 1967 سے۔ اس سے پہلے بھی زمین تو ساری فلسطینیوں کی تھی، اس زمین پہ قبضہ کیا ہوا ناجائز قبضہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس سے لے کے آج تک ہمارے جتنے بھی سیاسی یا فوجی سربراہ آئے ہیں وہ سب فلسطین کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ اب جب سے یہ رجیم چینج ہوا، حکومت ہٹائی گئی، حکومت ہٹانے سے پہلے بھی 3-4 سال، اور اس کے بعد بھی ایک ہی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا نمائندہ ہے، یہودیوں کا داماد ہے، اسے اسرائیل تسلیم کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس کے دور میں 1-2 دفعہ بات چلی، لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مسئلہ۔ اس نے کہا میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پہ ہوں، اور جو پروپیگنڈا کرتے تھے وہ خود حکومت میں آ گئے نہیں لائے گئے۔ امریکہ بہادر نے کہا کہ ہمیں ایسے بڑے بڑے ٹاؤٹ اور ایجنٹ چاہیے جو دبا کے بوٹ پالش کریں، اور جو میں کہوں وہ اسی کے مطابق سارے فیصلے کریں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں، پاکستان کے عوام اسرائیل سے شدید نفرت کرتے ہیں، کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں۔ جو اکا دکا آواز آتی تھی کبھی کبھی، وہ آواز یہ آتی تھی کہ اسرائیل اگر فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کر لے اور ان کو ان کا حق واپس کر دے، بیت المقدس کو اس فلسطین میں شامل کر کے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لے، تو پاکستان میں کچھ آوازیں ایسی آتی تھیں کہ جو کہتی تھیں کہ پھر ہم حمایت کریں گے، اور اکثریت جو تھی وہ اسرائیل کو کسی صورت بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اب جب پچھلے دنوں
ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے اور اچھل اچھل کے ٹرمپ کو امن کا نوبل پرائز دے رہے تھے، اور نوبل کمیٹی جو ہے نوبل پرائز دینے والی، اس نے تو نہیں دیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے کہا میں دوسری دفعہ بھی نامزد کرتا ہوں۔ اس سے بے شک 100 دفعہ بھی کروا لیتے نامزد، وہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسے تو سبکی چاہیے تھی کہ تجھے سبکی ہے، تو جو بھی کرنا چاہتا ہے پاکستان میں کر، گولی چلا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر، لوگوں کے گھروں میں تیری فورسز گھس جائیں، پولیس تیری گھس جائے، لوگوں کو اٹھا لیں، ناجائز پرچے کر، جو بیچارے مظلوم جیلوں میں ہیں ان کو اور دبا جتنا دبا سکتا ہے، اور اس کو تو یہ شاباش چاہیے تھی، اور اس نے اس کا حق ادا کیا۔ لیکن جب واپس آئے وزیر اعظم صاحب امریکہ سے، تو یہاں شور پڑا ہوا تھا، چونکہ ادھر سے اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، امن ایوارڈ کے نامزد امیدوار نے، یہاں دباؤ بڑھا، تو یہاں پھر اردلی کے اردلی جو تھے انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ نہیں ہم نے یہ دیکھا نہیں تھا، ہم نے وہ نہیں دیکھا تھا، اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو ابھی یہ نہیں ہوا تھا، اب ہم غزہ فوج نہیں بھیجیں گے، یا غزہ فوج اپنی شرائط پہ بھیجیں گے، یا ہماری فوج۔ رانا ثناء اللہ کا آپ نے بیان سنا، اور اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی کے فورم پہ بیان بھی آپ نے سنا، بالکل ایک دم یو ٹرن لے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہمارا انتخاب کیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے دانشور اور فلاسفر ہیں، اور قوم کو یہ بالکل بیوقوف اور بدھو سمجھتے ہیں کہ جو کہیں گے، ہاں جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ تو جو آپ کہیں گے وہ کہیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رانا صاحب نے کہہ دیا، میاں صاحب نے کہہ دیا۔ ایک اور بندہ اتارا گیا میدان میں، موٹے سارے پیٹ والا، اور خوشامد میں ان سب کا استاد، اور اس نے کہا کہ کسی صورت بھی پاکستانی فوج نہیں جائے گی، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ آج اس نے بھی بیان بدل لیا۔ اللہ اکبر، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، آپ یہ تماشا دیکھتے جائیں۔ ابھی سائن کر کے وزیر اعظم صاحب وہ سائن اپنے دکھا رہے تھے کہ دیکھو میں نے امن معاہدے پہ، اور وضاحت کل یہ دی کہ ہم نے کچھ مسلمان ملکوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم سب امن بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ہم شامل ہو رہے ہیں، ہم وہاں امن چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ امن بورڈ کو بنا کے، میرا خیال ہے آپ نے سنا، بہت کچھ سن تو بہت کچھ لیا ان دنوں میں، ٹرمپ امن بورڈ بنا کے اقوام متحدہ کو فارغ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہاں سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کو 5-6 ملکوں کے پاس ہے، وہ چاہتا ہے میں اکیلا ہی ویٹو پاور بنوں، کوئی دوسرا مداخلت نہ کر سکے، اور جسے میں امن کہوں اسے امن مانا جائے، اور جسے میں غلط کہوں اسے غلط کہہ دیا جائے، دنیا ساری میری فرما بردار اور تابع دار بن کے رہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اس نے آئس لینڈ یا گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے کھلم کھلا بدماشی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور شریفانہ لفظ تو مجھے کوئی نہیں ملا، دھمکیاں دیں اپنے پرانے اتحادیوں کو، ان اتحادیوں کو جن کے ساتھ مل کے اس نے عراق پہ حملہ کیا، جن کے ساتھ مل کے اس نے لیبیا پہ حملہ کیا، جن کے ساتھ مل کے اس نے ایران پہ حملہ کیا، ان اتحادیوں کو بھی دھمکی دی کہ میں نے تمہارے اتنے کام کیے ہیں، میں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا ہے، تو اب تم مجھے اس کے بدلے یہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے ہو۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی کے کچھ ممالک جو ہے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم لڑیں گے لیکن اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ تو دیکھ لیں کس طرح وہ، پتہ نہیں کو جھاگ کہتے ہیں، جھاگ کس کی جھاگ ہوتی ہے، جس کی طرح بیٹھ گیا وہ۔ اس کا علاج یہی ہے، جو اس کے سامنے جتنا جھکے گا وہ اسے اتنا مارے گا، اتنا دبائے گا، جو ڈٹ کے مردوں کی طرح، جوان مردوں کی طرح کھڑا ہوگا
صاحب لیٹ جائیں گے خود. ابھی آپ دیکھ لیں یورپ میں جو کچھ ہوا. ہمارے جو ہیں ہمارے صاحبان، ان کی تو معراج ہے بابا، ان کی معراج ہے. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب جب وزیر تھے مشرف کے، ان دنوں امریکہ نے ہمیں بھی یہی تڑی لگائی تھی، ہمیں ذرا سخت لفظوں میں لگائی تھی کہ اگر جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے. یہ اس نے یورپ کو بھی کہا، جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے، اگر نہ میں جواب ہوا تو میں پتھر کے زمانے میں پہنچا دوں گا تمہیں. یعنی اتنی بمباری کروں گا، اتنا زوردار حملہ کروں گا کہ تورا بورا بنا دوں گا. یہ سارا کچھ آپ نے ان دنوں شیخ رشید صاحب نے کہا. دیکھیں بڑے بڑے بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے، ہم کیا چیز ہیں، وہ ہمیں دمکاتے تھے ان دنوں. اب پاکستان کو خطرہ، حکمرانوں کو بڑی دیر سے یہ خواہش تو رہی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لیں، اس لیے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے. قمر باجوہ اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کی خواہش یہ رہی، لیکن ایک خوف تھا ان کو، پاکستانی عوام کا خوف تھا، دینی جماعتوں کا خوف تھا. اب وہ خوف ان کا ہو گیا دور، اور انہوں نے جو کچھ مریدکے میں کیا لبیک کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا خوف دور ہو گیا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بولنے والا بھی نہیں رہا. جماعت اسلامی نے کوئی بیان ایک آدھا دیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا بھی انتظار ہے، کیا لاہ عمل اختیار کریں گے. ہمارے صدر صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے، ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب نے. لیکن انتظار قوم کو یہ ہے کہ یہ دینی جماعتیں مل کے کوئی لاہ عمل بنائیں گی، وہ میدان میں آئیں گی، یا ایک ایک بیان پہ ہی اکتفا کریں گے. قوم یہ دیکھنا چاہتی. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا دم ہے یا نہیں ہے. اور ویسے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اور یہ مطالبہ تو جائز ہے. مطالبہ کیا گیا کہ بھائی اسے قومی اسمبلی میں لے آؤ، 47 کی ہی صحیح، تمہیں اکثریت بھی دلوا دی گئی ہے، اسے قومی اسمبلی میں لے آؤ، اسمبلی سے منظوری لے لو پارلیمنٹ سے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ باقی جو ملک آ رہے ہیں اس امن بورڈ میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کو اپنی پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے، ہم کیوں لیں. تو آپ کو یاد ہے میرا خیال پیپل پارٹی کا دور ہی تھا شاید، یا نون کا تھا، 12 13 14 تھا. ان دنوں سعودی فوج بھیجنے کا مسئلہ آیا تھا، اور سعودیہ فوج بھیجنے کی اجازت نہیں دی پارلیمنٹ نے. اب پارلیمنٹ میں لائیں بندے تمہارے ہی صحیح، جتوائے بھی تم نے ہی صحیح، جیسے بھی جتوائے ہیں، لیکن کم از کم کوئی عزت، کوئی قدر، کوئی پارلیمنٹ کی وقار کچھ تو رہنے دو یار. اگر اکیلے آدمی نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. قوم آپ کے فیصلوں کو پسند کر رہی ہے یا ناپسند کر رہی ہے، یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو وہ لوگ دیکھتے ہیں جن کو قوم کی کوئی فکر ہو، جن کو کوئی انسانیت کی پرواہ ہو کہ انسان بستے ہیں میرے ملک میں، جانور نہیں ہیں سارے. ان کو فکر ہوتی ہے. اگر فکر ہو تو ریفرنڈم کروا لیں. آج کل تو آسان ہے ریفرنڈم کروانا، آپ وہ نام ووٹنگ شوٹنگ دوسری کریں، اب اس پہ سوشل میڈیا پہ کروا لیں، قوم سے پوچھ لیں کیا چاہتے ہیں آپ. اس لیے کہ اگر قوم نہیں چاہتی اور آپ اپنی مرضی کریں گے تو کل آپ کو بھگتنا پڑے گا. پوری دنیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہمارے جو اتحادی تھے وہ کدھر جا رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا اتحادی جس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، کم از کم اس سے اتنا ہی پوچھ لیتے کہ جن 75 ملکوں کے عوام پہ تم نے ویزے کی پابندی لگائی ہے ان میں ہمیں بھی شامل کیا ہے. اور جو تیرا مخالف تھا، جس کو تو مخالف کہتا تھا، جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، اس کے ساتھ اس کو شامل بھی نہیں کیا ان 75 ملکوں میں، اور اس کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں. ادھر یو اے ای، وہ ملک جن کی حفاظت کا کبھی ذمہ بھی ہمارا تھا، وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. وہ پاکستان آئے ہیں، ایک دن ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے چلے گئے، شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے شاید کسی میں، اور انڈیا گئے ہیں، وہاں بڑے لمبے چوڑے اربوں خربوں کے معاہدے کر کے آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج
بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اب وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا ہے، دفاعی معاہدہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کیا ہے، انہوں نے جواب ہمیں یہ دیا کہ یو اے ای نے جا کے انڈیا سے دفاعی معاہدہ کر لیا اور اربوں ڈالر کے معاہدے کیے ہیں۔ اس طرح کے بادشاہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی لیے بٹھائے گئے تھے کہ یہ کبھی مسلم امہ کو متحد نہ ہونے دیں اور یہ مسلم امہ میں انتشار پیدا کرتے رہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ عوام جاگ جائیں، عوام کھڑے ہو جائیں اور عوام قرآن و سنت پہ آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی ملک میں، کوئی افریقہ میں ہو، کوئی امریکہ میں ہو، کوئی پاکستان، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت واحدہ کلمہ پڑھنے والا پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، تاجکستان میں ہے، ازبکستان میں ہے، چائنا میں ہے، افریقہ میں ہے، جہاں بھی ہے، اور سب فرمایا ایک امت ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو دوسرے کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ آج کہتے ہیں ہمیں کیا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو اس طرح تو میں نے پہلے بھی عرض کئی دفعہ کیا، میرا موضوع یہ ہے، کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک ایک کو کر کے فارغ کرتے جائیں گے۔ اب پہلے غزہ ایران، اور ایران پہ حملہ کرنے والوں نے اپنا منصوبہ بتا دیا تھا، تو اس کے بعد بلوچستان، پاکستان پہ ان کی نظریں ہیں، سب سے زیادہ ان کی نظروں میں پاکستان کھٹکتا ہے۔ کاش ہماری قیادت جو ہے اس کو یہ بات جو ہے سمجھ آ جائے اور اس کے تدارک کے لیے مل بیٹھیں، قوم کو متحد کریں اور صحیح معنوں میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن